دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ پہلگام فالز فلیگ آپریشن کے بعد بھارت کے غیر ذمہ دارانہ اقدامات پر غور کے لیے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ میں حالیہ بہتری ملکی معیشت پر سرمایہ کاروں کے بڑھتے ہوئے اعتماد کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں متنازع وقف ترمیمی ایکٹ کے خلاف کل مکمل ہڑتال ہوگی۔ اور پاکستان سپر لیگ میں آج رات لاہور میں پشاور زلمی اور لاہور قلندرز مد مقابل ہوں گے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پہلگام فالز فلیگ آپریشن کے بعد بھارت کے غیر ذمہ دارانہ اقدامات پر تفصیلی غور کے لیے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس آج اسلام آباد میں ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اجلاس کی صدارت کریں گے۔ اجلاس میں سینئر سول اور فوجی قیادت شرکت کرے گی، جس میں پہلگام فالز فلیگ آپریشن کے بعد پیدا ہونے والی اندرونی اور بیرونی صورتحال پر غور کیا جائے گا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے واشنگٹن میں بین الاقوامی کمپنی S&P گلوبل کی ٹیم سے ملاقات کی۔ وزیر خزانہ نے اس ماہ کے آخر میں ٹیم کے دورہ پاکستان کا خیر مقدم کیا اور انہیں ملک کی مجموعی معاشی صورتحال، مالی استحکام کے اقدامات اور معیشت کے اہم محرکات کے بارے میں بریفنگ دی۔ انہوں نے اس امر پر روشنی ڈالی کہ درجہ بندی کرنے والے ادارے فچ کی طرف سے پاکستان کی حالیہ کریڈٹ ریٹنگ بہتر کر کے B- کرنا پاکستان کی ڈھانچہ جاتی اصلاحات کے ایجنڈے کا ثبوت ہے اور ملکی معیشت پر سرمایہ کاروں کے بڑھتے ہوئے اعتماد کا مظہر ہے۔ وزیر خزانہ نے امید ظاہر کی کہ S&P گلوبل بھی اس مثبت رجحان کی روشنی میں پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ میں اضافہ کرنے پر غور کرے گا۔ وزیر خزانہ نے واشنگٹن ڈی سی میں متحدہ عرب امارات کے وزیر مملکت برائے مالیاتی امور محمد بن ہادی الحسینی کو پاکستان کے معاشی اشاریوں، حال ہی میں فچ کی طرف سے پاکستان کی درجہ بندی بہتر کرنے اور حکومت کے نجکاری ایجنڈے سے متعلق بریفنگ دی۔ محمد اورنگزیب نے متحدہ عرب امارات کے سرمایہ کاروں کی پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع تلاش کرنے میں گہری دلچسپی کو سراہا اور مفاہمتی یادداشتوں کو ٹھوس معاہدوں کی شکل دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر خزانہ نے واشنگٹن میں ترکی کے وزیر خزانہ محمد سمسک سے بات چیت کرتے ہوئے دونوں ممالک کے مابین تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ کی وسیع گنجائش پر زور دیا ہے۔ وزیر خزانہ نے اس امر کا اعتراف کیا کہ دو طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری کی موجودہ سطح گنجائش سے کم ہے۔ انہوں نے ترک سرمایہ کاروں اور تاجروں کو پاکستان میں بالخصوص ڈیری، پنیر اور لائیو اسٹاک کے شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع تلاش کرنے کی دعوت دی۔ ادھر ہالینڈ کی کوئن میگزیما سے بات چیت کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے ڈیجیٹل رسائی کو بڑھانے اور اداروں کے درمیان ڈیٹا کے مؤثر تبادلے کی ضرورت پر زور دیا۔ محمد اورنگزیب نے کہا کہ خواتین اور بچیوں کی تعلیم کو یقینی بنانا، ان کی مالی شمولیت، کاروباری مواقع اور انہیں بااختیار بنانا حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کی واپسی کا عمل جاری ہے۔ گزشتہ روز 9647 غیر قانونی افغان شہری اپنے وطن واپس چلے گئے۔ اب تک وطن واپس جانے والے غیر قانونی افغان شہریوں کی کل تعداد 9,93,089 ہو گئی ہے۔ حکومت غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کی باوقار انداز میں وطن واپسی کو یقینی بنا رہی ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل متنازع وقف ترمیمی ایکٹ کے خلاف مکمل ہڑتال ہوگی۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں ایک بیان میں ہڑتال کی اپیل کا اعادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ وقف ایکٹ کی مسلم مخالف اقدامات اور کشمیریوں اور بھارتی مسلمانوں کی سیاسی، مذہبی اور سماجی شناخت پر براہ راست حملہ ہے۔ غزہ پر جاری وحشیانہ اسرائیلی حملوں میں مزید 40 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ ایک بیان میں غزہ کی وزارت صحت نے کہا ہے کہ حملوں میں کم از کم 105 فلسطینی زخمی بھی ہوئے ہیں۔ امن کے لیے کثیر الجہتی تعاون اور سفارتکاری کا بین الاقوامی دن آج منایا جا رہا ہے۔
दिन का मकसद अमन, पायदार तरक्की और इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के साथ वाबस्तगी का इयादा करना है। उधर हिफाजती टीकों का आलमी हफ्ता भी आज शुरू हो गया है। इसका मकसद हर उम्र के अफराद को बीमारियों से बचाने के लिए वैक्सीन के इस्तेमाल को फ़रोग़ देने के मुश्तरका इक़दामात को उजागर करना है। और आज लाहौर में पाकिस्तान सुपर लीग के 14वें मैच में लाहौर कलंदर्स का मुकाबला पेशावर ज़ल्मी से होगा। मैच रात 8 बजे शुरू होगा। इसी के साथ खबरें ख़त्म हुई। मज़ीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिज़ा कीजिए।